شراب پینے کی تو پرسنٹیج مسلمانوں میں بہت لمبی ہے، جبکہ ان کے دھرم میں کیا ہے کہ تم اگر مر رہے ہو اور شراب تمہیں بچا سکتی ہے تب بھی تم نہیں پی سکتے، مر جاؤ، شراب نہیں پینا۔ سور کا یہ ہے کہ اگر 3 دن تمہیں کھانا نہیں ملا ہے، 3 ٹائم، تو تم سور کو گوشت کھا سکتے ہو۔ 3 ٹائم اگر سچ مچ بھوکے ہو کہ تمہیں کھانے کو نہیں مل پایا، تو سور میں پھر بھی ایک دروازہ چھوٹا سا کھلا ہے، شراب میں نہیں، مگر شراب پیتے سور نہیں کھاتے۔ تو سن لیا آپ نے سور کی بات اور شراب کی بات، یعنی میں کہنا چاہتا ہوں سور اور شراب کے بارے میں جو بات ان صاحب نے بتائی ہے کہاں تک درست ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ اسلام پہ وہ لوگ بھی گیان دیتے نظر آتے ہیں جن کا نہ تعلق اسلام سے ہوتا، نہ ان کو اسلام کی تعلیمات کی کوئی خبر ہوتی۔ اپنے ہی 4 لوگوں کا مجمع لگا کے اپنی ہی منطق اور فلسفی کسی بھی طریقے سے لوگوں کے اندر فارورڈ کرنا اور اپنا آپ کو بہت بڑا گیانی سمجھنا، یہ اسلام کے مخالفین کی اکثر عادت رہی ہے، اور انہی جیسوں کے لیے وہ کہاوت ہے اندھوں میں کانا راجا۔ اسلام میں کوئی بھی ایسا اصول نہیں ہے کہ اگر آپ کو 3 دن تک کھانا نہ ملے تو آپ سور کھا لو، اتنی آسانی سے سور کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور نہ ہی ایسا اصول ہے کہ آپ کی جان بھی جاتی ہو تو آپ شراب نہیں پی سکتے، ایسا بھی کوئی اصول نہیں ہے۔ دونوں باتوں کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا ہے، جبکہ شریعت میں ایک صورت اضطراب کی حالت ہوتی ہے کہ ایسی حالت کہ جس میں بندہ مجبور ہو یا مجبور کر دیا جائے کہ وہ ایسا فعل کرے کہ جس سے اس کی جان کا خطرہ ٹل جائے، تو اس کو وہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جس میں 2 مثالیں: بھوک کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو اور پاس میں کوئی حلال چیز نہ ہو تو وہ اتنا ناجائز اور حرام چیز کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچائی جا سکے۔ اور اس دائرے اور زمرے کے اندر شراب بھی شامل ہے۔ اگر پیاس کی ہلاکت سے جان جاتی ہو اور سوا شراب کے کوئی اور چیز پاس نہ ہو تو اتنی پی جا سکتی ہے کہ جس میں جان بچائی جا سکے۔ لہٰذا ان صاحب کا کہنا کہ شراب پی ہی نہیں جا سکتی یہ بالکل غلط ہے، اور یہ کہنا کہ 3 دن تک کھانا نہ ملے تو سور کھانے کی اجازت ہے یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اور جو لوگ نہیں جانتے میں ان کو بتا دوں کہ ان صاحب کے پردادا جو ہوا کرتے تھے وہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی اس سے معلوم چلتا ہے کہ اہل علم کے خاندان میں ہونے کے باوجود بھی ہر شخص ہدایت پا جائے یہ ضروری نہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہر صاحب علم ہدایت پہ ہو یہ بھی ضروری نہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں جن لوگوں کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے ان کی ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ لہٰذا سوشل میڈیا کے اس فتنے بھرے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں شخص قرآن حدیث کا نام لے کے باتیں کر رہا ہے یا اس کا خاندان یا بیک گراؤنڈ اس کا علمی ہے تو وہ کوئی گمراہی کی بات کر ہی نہیں سکتا، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ اکثر علم والے ہی آپ کو گمراہ کرنے والے بھی انٹرنیٹ کے اوپر مل جائیں گے۔ اس کی ایک مثال طاہر القادری بھی ہے۔